زیادہ تر لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں۔ وہ توبہ ان کی توبہ ہی نہیں ہے، وہ توبہ ہی کیا جو تمہارے توبہ بارگاہ رسالت میں قبولی نہ ہو۔ وہ توبہ ہی کیا، اگر توبہ کرنے سے ایک طوطا کو بھی توبہ 10 دن رٹا دیا جائے تو پھر وہ بھی توبہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ توبہ وہ نہیں کہ جو ایک طوطا کو رٹا دیا جائے کہ تم بھی توبہ بولو، جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ بولو توبہ تو وہ بھی 100 مرتبہ توبہ چلانے لگتے ہیں۔ انسان کے لیے وہ توبہ نہیں ہے کہ جو ایک طوطے کو رٹا دیا جائے پھر وہ بار بار بولتا رہے، بلکہ توبہ تو وہ ہے جو ایک مرتبہ کر لے، جس گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کر لے اور اس گناہ سے پھیر جائے، پھر اس گناہ کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، نظر تک نہ اٹھے، اس کو توبہ بولتے ہیں۔ اور منافقین وہ ہوتے ہیں، کافر میں وہ پائے جاتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے گناہ کرنے کے بعد وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ گناہ تو ہمارے لیے کیا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو دھاگے کے رتی کے برابر بھی اگر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر جو نا احد پہاڑ کے برابر وزن ہے، رتی بھر کے گناہ بھی کر رہا ہے، رتی بھر کسی خطا ہو گئی لیکن وہ مومن ہے تو وہ ان کے سر پر احد پہاڑ کے جیسا لگتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ لیکن کافر وہ ہے جو احد پہاڑ کے برابر گناہ کرے لیکن اس کو جو ہے رتی یعنی کہ دھاگے کے رتی کے برابر لگتا ہے۔ کیوں یہ فرق کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بات توحید کی مت بالو، شمع رسالت کی پروان و غوث و اعظم کی دیوان و اولیاء امت کے جان سرائیے، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالے نچھاور کر پرے بآباد بلند سے اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم نے خطبہ مسلم کے بعد قرآن مقدس سے ایک کلمہ کا تلاوت کیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو پاک رہتا ہے اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا توبہ وہ ہے کہ جو صرف رٹنے سے توبہ کہنے سے توبہ ہو جائے گا، یا توبہ وہ ہے جو جس گناہ سے توبہ کر کے پھر اس گناہ کے طرف کبھی مائل نہ ہو، یا وہ توبہ ہے؟ یا وہ توبہ ہے کہ گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر جو ہے پھر اسی گناہ کے طرف پھر مائل ہوا، پھر گناہ سے فارغ ہوا، پھر بندہ کہتا ہے کہ توبہ ہم نے پھر وہ گناہ کیا۔ آج زیادہ تر لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں۔ وہ توبہ ان کی توبہ ہی نہیں ہے، وہ توبہ ہی کیا جو تمہارے توبہ بارگاہ رسالت میں قبولی نہ ہو۔ وہ توبہ ہی کیا، اگر توبہ کرنے سے ایک طوطا کو بھی توبہ 10 دن رٹا دیا جائے تو پھر وہ بھی توبہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ توبہ وہ نہیں کہ جو ایک طوطا کو رٹا دیا جائے کہ تم بھی توبہ بولو، جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ بولو توبہ تو وہ بھی 100 مرتبہ توبہ چلانے لگتے ہیں۔ انسان کے لیے وہ توبہ نہیں ہے کہ جو ایک طوطے کو رٹا دیا جائے پھر وہ بار بار بولتا رہے، بلکہ توبہ تو وہ ہے جو ایک مرتبہ کر لے جس گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کر لے
اور اس گناہ سے پھیر جائے، پھر اس گناہ کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، نظر تک نہ اٹھے، اس کو توبہ بولتے ہیں۔ اور منافقین وہ ہوتے ہیں، کافر میں وہ پائے جاتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے گناہ کرنے کے بعد وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ گناہ تو ہمارے لیے کیا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو دھاگے کے رتی کے برابر بھی اگر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر جو نا احد پہاڑ کے برابر وزن ہے۔ رتی بھر کے گناہ بھی کر رہا ہے، رتی بھر کسی خطا ہو گئی، لیکن وہ مومن ہے تو وہ ان کے سر پر احد پہاڑ کے جیسا لگتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ لیکن کافر وہ ہے جو احد پہاڑ کے برابر گناہ کرے لیکن اس کو جو ہے رتی یعنی کہ دھاگے کے رتی کے برابر لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ جو گناہ رتی کے برابر کر رہا ہے اس کو احد پہاڑ کے جیسا لگ رہا ہے، اور جو احد پہاڑ کی طرح گناہ کرتا ہے لیکن اس کو رتی کے برابر اس کا گناہ اس کو نظر آتا ہے۔ آج لوگوں کا یہی رویہ ہے کہ ہمارے شریر پر کوئی اگر خاک پڑ جائے چلتی ہوئی راہ سے، ہم پھونک مارتے وہ اڑ جاتا ہے۔ مکھی شریر پر بڑھ جائے، ہم نے تھوڑا سا انگلی کا اشارہ کیا وہ مکھی اڑ جاتا ہے۔ لیکن آج وہی حال ہمارا ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا پھونک مارتے ہیں، وہ کہتے تو ہمارا گناہ تو ہمارے سر سے نکل گیا۔ گناہ کرتے تنہائی میں، گناہ کرتے ہیں رات کے اندھیری میں، گناہ کرتے ہیں بند کمرے میں، اور ہم یہ سوچتے کہ اس گناہ کا علم کس کو ہے، اس گناہ کی خبر کس کو ہے، اس گناہ کے بارے میں کون جاتا ہے۔ میں کسی کے سامنے تو میں گناہ بھی کیا ہوں لیکن کسی کے سامنے میں رسوا بھی نہیں ہوا ہوں۔ آج ہمارا یہی معیار ہے، چار دیواری کے اندر گناہ کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اس گناہ کا گواہ کون ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس گناہ کا گواہ وہ ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو رب ذوالجلال ہے، اور جس گناہ کا گواہ خود رب تعالیٰ ہو جائے تو پھر اس گناہ کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا، وہ گناہ کتنا بڑا ہو جائے گا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم چار دیواریں کے اندر گناہ کر رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے والا تو تمہارے ساتھ دو فرشتہ بھی ہے جس کو کرامن کاتبین کہا گیا ہے، تمہارے اچھے اعمال کو بھی لکھ رہا ہے، تمہارے برے اعمال کو بھی لکھ رہا ہے۔ جب تم گناہ کر رہے ہو تب بھی ان کا قلم چلتا ہے، اور جب تم نیکیاں کرتے ہو تب بھی ان کا قلم چلتا ہے۔ کیا اس گناہ کے لیے ہمارا کوئی گواہی نہیں ہے؟ گواہی تو سب سے پہلے کہوں تو جو فرشتہ ہمارے کاندھے پر بیٹھا ہوا ہے اچھے اور برے لکھ رہا ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ اور بڑی بات تو یہ ہے وہ خالق کے کائنات کی نظر سے کون چھپ سکتا ہے، اس خالق کے کائنات کی نظر سے کون چھپ سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کالی رات کے اور کالی کوٹری کے اندر ایک کالا پتھر رکھا ہوا ہو اور اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالا چوٹی چلا ہوا ہو جس کی نینی نینی چلے کی لکیریں بنتا ہو، اور دنیا کی کسی بڑے خوردبین یا کسی دوربین سے بھی اس چلنے کی لکیروں کو دیکھا جائے وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، میرا رب تو اس کو بھی دیکھتا ہے بآسانی، ایسے دیکھتا ہے جیسے کھلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جیسے تم دیکھ رہے ہو، اسے کروڑوں یعنی کہ اسے کروڑوں درجہ جو ہے میرا رب اس کالی کوٹری کے اندر کالے پتھر کے اوپر جو کالی چوٹی چل رہا ہے اس کے جو نینی نینی لکیریں بنتی ہے میرا رب اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تو تم تو پھر چار دیواری کے اندر 6 فٹ کا شخص ہو، 4 فٹ کے تمہارے قد ہے، 6 فٹ کے قد ہے، 3 فٹ کے تمہاری چوڑائی ہے۔ جب تم گناہ کرتے ہو کیا تمہارے گناہ میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے؟ جب تم خطا کر رہے ہو، جب تم اپنے رات کو کالی کرتے ہو کیا میرا رب اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ گناہ چاہے انسان کیسے بھی کرے، چاہے انسان جھوٹ بول کر کے گناہ کرے، آئیے گناہ وہ ہے، گناہ ہم نے جھوٹوں کو تو ہم نے تو ایسے سمجھ لیے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہمارے لیے، چغلیوں کو ہم نے تو ایسے سمجھ لیے یہ ہمارے لیے گناہ ہی نہیں ہے، نمازوں کو چھوڑنا ہم نے تو اپنے اوپر ایسے کر لیے کہ یہ نماز ہمارے لیے کوئی معنی نہیں ہے، نمازوں کا گناہ تو ہم تو گناہ جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑا اس نے خلا کفر کیا، اور جس نے نمازوں کو ہلکا جانا گویا کہ اس نے کفر کیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا، اور جس نے نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑا اس نے کبیرہ گناہ کیا، اور جس نے نمازوں کو سستی کی وجہ سے چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے کبیرہ گناہ دیتا ہے اور جہنم کے مستحق ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ گناہ ہمارے لیے گناہ نہیں ہے؟ اچھا توبہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا توبہ
ہر گناہ سے معافی ہو جاتی ہے؟ کیا توبہ کرنے سے ہر خطا سے ہر گناہ سے معاف ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں، گناہ جو کیا جاتا ہے گناہ کا بھی الگ الگ لیول ہے، گناہ کا الگ الگ درجے ہے، توبہ بھی الگ الگ گناہوں کے لیے ہے، لیکن ہر گناہ کے لیے توبہ نہیں ہے، لیکن ہر توبہ یعنی کہ ہر توبہ جو ہے گناہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ کون سا توبہ ہے جو تو یعنی کہ وہ کون سا توبہ ہے جس سے یعنی کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کا توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے جس کا توبہ کرنے سے بھی رب معاف نہیں کرتا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نمازیں چھوڑ دی، آخری وقت میں آ کر کے مولا کے بارگاہ میں جھک جائیں گے، 4 سجدے کر لیں گے اور توبہ کر لیں گے، ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ سنو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اس گناہ کا توبہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے اور جس کا تعلق فرضیت سے نہیں ہے۔ اچھا، حقوق العباد کیا ہے؟ جیسے ماں باپ، یعنی کہ حقوق العباد کیا ہے؟ کسی کا مال کو چھین کر کے کھا جانا، کسی مظلوم کے مال کو ہڑپ جانا، اس کا توبہ یعنی کہ صرف توبہ سے اس کا گناہ معاف نہیں ہے۔ اور یعنی کہ وہ عبادت جو فرضیت میں آتا ہے، جیسے نماز کا چھوڑنا، روزے یعنی کہ فرض روزہ کا چھوڑنا، حج کا چھوڑنا اور زکوٰۃ کا چھوڑنا، اس کا توبہ سے اس کا معاف ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کی نماز قضا ہوئی تو پہلے آپ جب تک نمازوں کا ادا نہیں کریں گے تب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے جتنے فرض روزہ ماہ رمضان کے روزے جتنے سال کی آپ چھوڑے ہیں، جتنے بھی روزے چھوڑے ہیں، جب تک ان کا قضا نہیں کرو گے تب تک تمہارے توبہ قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ مالک نصاب ہونے کے باوجود اور جس نے مالوں کا زکوٰۃ نہیں دیا اور جب تک اس نے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا پچھلا، تب تک ان کے توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اور صاحب استطاعت ہے اور اپنے گھر سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے وہ جا سکتا ہے، اتنا ان کے پاس مال ہے، اگر وہ وہاں تک نہیں گیا توبہ سے یعنی کہ یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کا مال اگر لوٹ کے کھا لیا، کسی سے چوری کر کے اور کسی کا چغلی کیا، کسی کا غیبت کیا، کسی کا برائی کیا، یعنی کہ دو دلوں کو جس نے جو ہے توڑ دیا، بھائی کو جس نے جو ہے لڑا دیا، دوست کو جس نے لڑا دیا، یہ اس کی توبہ نہیں ہے۔ اس کی توبہ تبھی ہوگا، کسی کا مال اگر ناحق سے اگر لیے ہو تو اس کے مال کو پہلے اس کو لوٹاؤ، اگر کسی کا چغلی کیے ہو تو پہلے ان کے پاس جا کر کے اس گناہ کا اعتراف کرو اور اس سے کہو کہ اے بندہ خدا، میں نے تمہارا چغلی کیا تھا اور میں اس جگہ چغلی کیا تھا، اس بات پر چغلی کیا تھا، میں نے وہ گناہ کیے، اللہ کے واسطے مجھے اس سے معافی دے دو۔ اگر وہ بندہ معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ معاف کر دیتا ہے تو پھر رب جلال بھی معاف کرتا ہے۔ کسی کا مال لیا اور مال لینے کے بعد یہ ناحق ہوا تو جب تک ان کے مال ان تک نہیں پہنچاؤ گے تب تک تمہارا توبہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک بندہ خدا ہے، ایک بندہ خدا، وہ بہت بڑا ڈاکو تھا، ڈاکو نے بلکہ ڈاکو کا سردار تھا، تمام چوروں کا سردار تھا، بہت سارے ان کے جو ہے چور ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ جو ہے سرداری کیا کرتا تھا، کہاں سے مال لوٹنا تھا، کہاں سے ان کو کیا کرنا تھا، لیکن وہ مال لوٹتے ایک دن جو ہے ایک قاری صاحب جو راستے سے گزر رہے تھے، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، اللہ وہ ہے جو تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، یعنی کہ معاف کر دے گا، یعنی کہ اللہ وہ ہے ان کے دہلیز میں آ کر کے جو جھکتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس بندہ خدا کے دل میں یہ بات اتری اور وہ بندہ جو ہے رات کے وقت اس قاری صاحب کے پاس پہنچتا ہے جو قرآن پڑھتا تھا اور اس کے پاس جا کر کے کہا، اے بندہ خدا، یہ بتاؤ کہ تم نے دن کو جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے نکل رہے تھے اور تمہاری الفاظ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑے بڑے کو معاف فرما دیا ہے، اور جو ان کے دہلیز میں آ کر کے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس بندہ نے خدا یعنی کہ اس بندہ خدا نے کہا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ یعنی کہ بڑے بڑے زانیوں کو معاف فرما دیا، بڑے بڑے چوروں کو معاف فرما دیا اور بڑے بڑے گناہ گاروں کے توبہ کو قبول کیا۔ وہ بندہ خدا کہتا ہے کہ میں تو بہت بڑا ڈاکو ہوں، میں تو بہت بڑا چور ہوں، کیا میرا بھی توبہ قبول کرے گا مولا؟ کیا میرا بھی خطا معاف کرے گا مولا؟ تو وہ بندہ خدا کہتا ہے کیوں نہیں، آؤ مولا کے چوکھٹ پر، اور وہ بندہ آ کر کے توبہ کرتا، اور توبہ کرنے کے بعد بندے کے دل میں بات اتری کہ میں نے تو لوگوں کے مالوں کو لوٹا، میں نے تو لوگوں سے چھین
झपट की है, मैंने तो लोगों के हक माल को नाहक से उनको लेकर के अपने पास जमा किए, उनको खर्च कर दिए। और उसने फिर सोचा कि ये माल जो है उन लोगों तक पहुंचाया जाए, जिनका माल था वो उन तक पहुंचाया। आखिरकार जो है उनके साथ जितने डाकू थे, जितने चोर थे, उसने कहा कि आज से तुम मेरा, यानी कि मैं तुम्हारा सरदार नहीं हूं, आज से तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं तौबा करके मौला का महबूब बन चुका हूं, मौला का असल बंदा बन चुका हूं। जहां मुझे जाना था मैं वो यानी कि जहां मुझे जाना था मैं वो जा चुका हूं, अब तुम्हारा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। उनके जितने, यानी कि उनके जितने चोर थे, चोर साथी थे, वो सब के सब ने कहा कि जैसे तुम मेरा पहले सरदार थे वैसे आज भी तुम सरदार हो। अगर तुम तौबा करके रब के दहलीज के तरफ अपने कदम बढ़ाए हो, हम भी चाहते हैं कि मैं भी तौबा करके रब के दहलीज के तरफ कदम बढ़ा रहा हूं। और सब के सब तौबा करके जो है सच्चे इंसान हो गए। और उस बंदा खुदा ने सोचा कि जिसके माल हमने चुराए थे, जिसके माल जिसके घर से लेकर के आए थे, उसके माल को हम तक पहुंचाए, लेकिन सारे के सारे माल तो पहुंचा दिए। आखिरकार एक यहूदी बचा, एक यहूदी बचा। उस यहूदी के माल को लेकर के उसने गया, लेकिन जो रकम उसने खर्च कर दिए, जो उनके घर के सियादी के सामान थे, जेवरात थे, उनको लेकर के उस यहूदी के पास जाता है और कहता है अल्लाह के वास्ते जो है हमने तुम्हारे मालों को जो है चोरी किया था, तुम्हारे मालों को लूट करके ले गया था, लेकिन तुम्हारा जेवरात है, तुम्हारे घर के सामान है, वो हमारे पास है और ये कबूल करो। और जो रकम मैंने तुम्हारा चोरी किया था, जो रकम तुम्हारे घर से लेके गया था, वो तो हमने खर्च कर दिए, अब उनका क्या हिसाब होगा। अब वो यहूदी कहता है, अब उनका एक ही हिसाब है, जब तक दोगे नहीं तब तक मैं माफ नहीं करूंगा। अब ये बंदा खुदा कहता है बताओ इसके बारे में मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर वो बंदा चाहता, वो तो बहुत बड़े डाकू था, यानी कि पूरे इलाके में उसका नाम था, चाहता तो इसी को कबूल कर लो और इसी पे खामोश हो जाओ। लेकिन बंदा खुदा ने क्या कहा, बताओ इसके आगे करना क्या पड़ेगा, मैं कौन सा काम करूं कि जिसकी वजह से तुम मुझे माफ कर दोगे। अब वो यहूदी कहता है बस काम ये है कि मेरे जानवरों को तुम्हें चारा डालना है, मेरे जानवरों की देखभाल करना है। अब वो बंदा खुदा कहता है ठीक है मैं इस पे राजी हूं, लेकिन शर्त यह है मैं तुम्हारे जानवरों को चारा भी डालूंगा, तुम्हारे जानवरों की देखभाल भी करूंगा, तुम्हारे हर बात को सुनूंगा, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे ना, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे ना। अब वो यहूदी कहता हाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, हाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब वो बंदा खुदा जो है उसके कामों में लग गया, कुछ दिन तक काम किए, कुछ दिन तक काम करने के बाद जो है उस यहूदी ने क्या किया, कुछ पत्थरों को, कुछ ढेलों को जो है एक थैली में बंद करके रास्ते में डाल दिया और उस बंदा खुदा से कहा कि उस सोने की पोटली को लेके आओ, उस सोने की पोटली को उठा करके लेके आओ, क्योंकि अब उनका नौकर बनकर है। अब मालिक ने आवाज दिया, मालिक का हुक्म था कि उस सोने के पोटली को लेकर के आओ। और जैसे ही वो बंदा खुदा, यानी कि उसमें सोना तो था नहीं, उसने तो जानबूझ करके उसमें कंकर पत्थर यानी कि भर करके रखा था। और जो वो बंदा खुदा जिसने तौबा किया था, पहले चोर था, तौबा करके अल्लाह का नेक बंदा हो गया, जैसे उस पत्थर के, उस कंक्रीट के जो है थैली को ला करके अपने मालिक को दिया, उस मालिक ने जो है उसका डोरी खोला और उसको जैसे ही पलटा तो क्या देखता है कि वो कंकर पत्थर जो सोने में तब्दील हो गया, सोने में तब्दील हो गया। और इतना देखा उस यहूदी ने, इतना देखने के बाद बड़ा ताज्जुब में पड़ा, कहा कि मैं, अब वो यहूदी अपना राज खोलता है, वो यहूदी अपना राज खोलता है, कहा कि अरे बंदा खुदा सुनो सुनो, मैं कोई आम यहूदी नहीं हूं, मैं तौरेत का आलिम हूं, मैं तौरेत का आलिम हूं और मजहब इस्लाम के बारे में और अल्लाह तबारक व तआला ने तौरेत में ये बातें नाजिल किया है और ये बातें जो है लिखा है कि जो मेरे महबूब बंदा होगा और जो तौबा करके मेरे तरफ आएगा, उनके हर, यानी कि जिसका अगर मैं तौबा कबूल करूंगा, उनके हर वो काम जो है मेरे नजदीक कबूल होता चला जाएगा। और मुझे यकीन हो गया, मेरे तौरेत में ये लिखा हुआ है, मजहब इस्लाम में जो चलेगा, जो कायम और दायम रहेगा और अल्लाह से सच्चे तौबा करके उसी पर कायम रहेगा, अगर वो जिस चीज को पकड़ ले वो सोना बन जाएगा। आज मुझे यकीन हो चुका है, तुम्हारा तौबा जो है मौला के बारगाह में कबूल हो चुका है। अब तुम मेरा गुलाम बाद में बनना और मैं तफसील बाद में बताऊंगा। अपने हाथ को पहले बढ़ाओ और तुम्हारे हाथ में मैं हाथ रख करके मुसलमान होना चाहता हूं, मुसलमान होना चाहता हूं। अजीजों, देखा कि जो मौला के बारगाह में तौबा करता है, जो पहले चोर था, पहले डाकू था, मालों को लूटता था,
اللہ سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، لیکن جب اس نے دنیا سے کنیکشن کو توڑا، مولا کے چوکھٹ پہ آ کر کے جھکا، مولا سے اپنا کنیکشن کو جوڑا، تو مولا تبارک و تعالیٰ نے ان کے کتنے فریاد رکھے، اس کے کتنے لاج رکھے۔ ایک توبہ نے ان کے ساتھیوں کو جو ہے اللہ سے جڑا دیا، ایک توبہ نے ایک یہودی کو مسلمان بنا دیا، ایک یہودی کو مسلمان بنا دیا۔ لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم نے تو گناہ کو گناہ جانا ہی نہیں ہے، ہم نے گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیے۔ اور سنو توبہ کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، جو بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے مجھ سے مذاق کیا، گویا کہ اس نے مجھ سے مذاق کیا۔ اور ایسا بندہ جو ہے ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، کیونکہ اللہ سے دغا کرنا کفر ہے، اور اللہ سے جھوٹ بولنا بھی کفر ہے۔ اللہ سے جھوٹ بولنا، اللہ سے دغا کرنا کفر ہے۔ تو آپ سمجھ جاؤ کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، پھر اس سے توبہ جو پھر کرتے ہیں، پھر اسی گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پھر ہم تو مسجد میں بیٹھ کر کے یہ جمعہ کے دن آدھی گھنٹے کی تقریر کو سن کر کے ہمارا دل پگھلنے لگتا ہے، آنکھ سے آنسو آنے لگتے ہیں، ہمارا دھیان جو ہے جو بولنے والے کی طرف، اسپیکر کی طرف پڑ جاتا ہے۔ لیکن جمعہ کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں، پھر تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نہیں کہ اپنے در سے، یعنی کہ اپنے گھر سے کعبۃ اللہ تک پہنچا گناہوں کی گٹھریوں کو لے کر کے، لیکن کعبہ کو جو دیکھتا ہے، مولا خود ارشاد فرماتا ہے، جو میرے گھر کی پہلی نظر جس پر پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے، اللہ ان کو ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، پھر لوگ وہاں سے آنے کے بعد بھی وہ گناہ چھوڑتا نہیں۔ کسی بزرگ نے کہا نہیں، کھنجر تو لے کے گیا تھا ہم نے وہاں پہ ڈالنے کے لیے، لیکن وہ کھنجر ڈال نہ سکا، پھر واپس آ کر کے وہی قتل کرنا شروع کر دیا۔ آج یہی حال ہمارا ہے، ہم نے مسجدوں میں بیٹھ کر کے چار باتیں سن لیے، ہم نے دل کو جو ہے پگھلا دیے، اور آنکھ میں آنسو آ گئے، غور و فکر ایسے ہوتے ہیں، میں کیا بتاؤں۔ ابھی لوگوں کی نگاہ سب میرے طرف ہے، کیوں میرے طرف ہے؟ کیونکہ میری آواز کی طرف ہے، نہ کہ آپ کا دھیان اس واقعات کے اوپر ہے۔ میں نے جو بتایا نہ اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اگر اس پر عمل کرنا ہوتا تو نماز جمعہ میں اتنے لوگ پنجگانہ میں کہاں لائے؟ بار بار کہتا ہوں میں، جب عمل ہی کرنا ہوتا تو پھر یہ بھی ایک منافقت ہے، یہ بھی ایک منافقت ہے کہ ہم سننے کے باوجود، ہم جاننے کے باوجود، بتاؤ اتنے شخص سے بیٹھا ہے، کیا کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ کیا کسی کو یہ پتہ ہے نہیں ہے؟ اور سب جانتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نماز چھوڑنا اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اور جس سے ناراض ہوتا ہے بندہ کیسے پہچانے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم خوب صدقہ کر رہے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، لیکن اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ پیسے، یعنی کہ اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ میری نماز مولا کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے، میری یہ ٹوٹی پھوٹی سجدے مولا کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے ان کے پیشانی سے سجدے نہیں چھنتا، ان کے پیشانی سے سجدے نہیں چھنتا، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کے پیشانی سے سجدے چھین لیتا ہے، ان کے پیشانی سے سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس بندہ سے ناراض ہوتا ہوں نا، ان سے سورج کی روشنی بھی نہیں چھنتا، دنیا کی نعمتیں بھی ان سے نہیں چھنتا، یہ سانسیں ہم نے جو دی اس کو بھی نہیں چھنتا، ان کو میں مہلت دیتا ہوں۔ کب تک؟ اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے دنیا میں بھیجا تجھے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اس کا شاید قرآن ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اب دیکھتے ہیں کہ تم کتنی عبادت کر رہے ہو، تمہارا مرضی کیا ہے، تمہارا مرضی کیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کر کے تمہیں سارے چیز کا تمہارے پاس علم دیا، ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں رائے حق میں آنے کے لیے
نبیوں کو بھیجے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک بھیجے، تاکہ تم راہ حق پر آ جاؤ، تاکہ تم سیدھا راستے پر آ جاؤ۔ تم بھٹکے ہوئے ہو تو صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے آدم سے عیسیٰ تک بھیجا، لیکن ان کے باوجود میں نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس بھیجا، اپنے محبوب کو تمہارے پاس رہبر بنا کر بھیجا، راہ دکھانے کے لیے بھیجا، تاکہ تم صحیح راستے پر چلو۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ولیوں کو بھیجتا رہا اور ابھی بھی بھیج رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تب بھی بند نہیں کیا تاکہ ہم جو ہے صحیح راستے پر آ جائے۔ لیکن انسان ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان ہر وقت نفع میں ہے، ہر وقت جو ہے خسارے میں ہے، ہر وقت جو ہے انسان جو ہے ترقی یافتہ نہیں ہو رہا ہے، انسان ہر وقت پیچھے کی طرف چلے جا رہا ہے۔ یہ ترقی یہ نہیں کہ ہمارے 4 بنگلے بن گئے، یہ ترقی نہیں ہے، ہمارا نام اونچا ہو گیا، یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی وہ ہے کہ تمہارا پاؤں جو ہے رب کے دہلیز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر بھی تم نہیں آ رہے، پھر بھی میں نے تمہارے پاس بھیجتا رہا، رہبر بنا کر کے علماء کی شکل میں بھیجا ہوں، حافظوں کی شکل میں بھیجا ہوں، قاریوں کی شکل میں بھیجا ہوں، اور مفسر محدث کے شکل میں بھیجا ہوں، یہاں تک کہ ہم نے تمہارے ہر چیز مہیا کرایا، اور تمہارے پاس جا جا کر کے لوگوں نے تمہارے دین کی دعوت دیتے رہے، اور اللہ کی فرما برداری پر آنے میں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تمہارے پاس لوگ آتے گئے اور لوگ تمہیں سناتے گئے۔ اب تمہیں دیکھا جائے گا تم کتنا عمل کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں، میں دنیا میں سے ان کی کسی بھی چیز کو چھینتا نہیں ہوں، ہاں ان سے سجدے کی جو ہے دولت کو چھین لیتا ہوں، ان کے لیے ان کے پیشانی سے سجدے چھین لیتا ہوں۔ اب ہمیں غور کرنا اس بات پر کہ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ راضی ہے۔ اگر جس کو اللہ سجدے کی توفیق دے رہا ہے، جو ان کے دہلیز میں آ کر کے جھک رہا ہے 5 مرتبہ، تو سمجھ لو کہ اس بندہ سے رب راضی ہے۔ اور جس بندے کو یہ توفیق نہیں ہو رہا ہے کہ وہ آ کر کے مسجد میں 5 سجدے کر لے اور 5 دفعہ آ کر کے سجدے کر لے، تو وہ بندہ اپنے اوپر شرمندگی محسوس کرے اور اپنے قسمت پر جو ہے اپنے قسمت پر لعنت بھیجے کہ میں کیسا بندہ ہوں اس روئے زمین پر جو اللہ ہم سے سجدہ تک چھین لیا ہے اور اپنے دہلیز تک ہمیں بلانا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ تو سمجھ جاؤ عزیزو، یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات رسول کائنات کی ہے، یہ بات رسول کائنات کی ہے۔ آؤ پھر اس رب کے دہلیز پر جو کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی میرا بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے کوئی عبادت کرتا ہے، میرا ذکر و اذکار تنہائی میں کرتا ہے، تو خود رب ارشاد فرماتا ہے میں ان کا ذکر، ان کا تذکرہ جو ہے جنت کے باغوں میں کرتا ہوں، جنت کی بہاروں میں کرتا ہوں، فرشتوں کے جھرمٹ میں کرتا ہوں، اور فرشتوں کو کہتا ہوں اے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو، جس کو تم جو ہے فساد کا زر کہہ رہے تھے، جس کو تم جب میں نے انسان کو بنانا چاہا، جب میں نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو تم کہہ رہے تھے یہ زمین پر جا کر کے فساد کرے گا، دیکھو یہ میرا بندہ رات کے اندھیری میں تنہائی میں اٹھ کر کے کسی کو دکھا نہیں رہا ہے، میرے لیے وہ سجدہ کر رہا ہے، میرے سامنے گر گرا رہا ہے، بتا تو افضل ہے کہ یہ افضل ہے؟ پھر فرشتہ بھی وہاں آ کر کے کہتا ہے مولا میں افضل نہیں، مولا تیرا یہ بندہ افضل ہے، تیرے لیے تو یہ مقام رکھا ہے، مقام تیرے لیے یہ رکھا ہے، تو پھر تم بھٹکے کہاں ہو؟ کہاں بھٹکے ہو؟ پھر قرآن میں ارشاد فرماتا اللہ وما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ کس چیز نے دور کر دیا؟ آج یہ سجدے ہمیں نصیب کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں توبہ کرنا نصیب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج مولا کے در میں آ کر کے 4 آنسو ہمارے آنکھ سے نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہمارے دل پگھل کیوں نہیں رہا ہے؟ واعظ و نصیحت تو روز سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا مسجد کے ممبر سے خطیب بیان کرتے ہر جمعہ کو، سال میں 52 مرتبہ کرتے ہیں، مہینے میں 4 مرتبہ کرتے، بتاؤ چلو 52 بھی چھوڑ دو، سال کے 52 بھی چھوڑ دو، مہینے کی 4 بھی چھوڑ دو، مہینے کے پہلے جمعے میں ہم نے کتنا عمل کیا؟ ہم نے کتنا عمل کیا؟ جو میرے بیان کرنے سے جو 5 10 15 20 نمازی آ رہے تو وہ تو آتے رہیں گے، نہ بھی کرو تو بھی وہ آتے رہیں گے، تو بھی وہ آتے رہیں گے۔ یہ بیان ان کے لیے نہیں ہے، یہ بیان ان کے لیے نہیں کہ جو آ رہے ہیں، یہ بیان ان کے لیے کہ جو نہیں آ رہے ہیں۔ اور سنو، لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو جاہل ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ میرا عذر ہے، یہ میرا عذر ہے، اور ہم گناہ کر رہے ہیں، نماز چھوڑے تو میرا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں، یہ وہم و گمام ہے۔ اور دوسری بات عوام کہتی ہے علماء سے پہلے سوال جواب ہوں گے،
اور یہ اگر جان بوجھ کر کے یا ویسی بھی نماز چھوڑتے اس کا دوہرا گناہ لکھا جاتا ہے۔ میرے سنو، دوہرا ان کا نہیں لکھا، دوہرا تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ علماء ایک گناہ کرتے تو اس کا صرف ایک گناہ کرنے کا ہی اس کا جو گناہ لکھا جاتا ہے، گناہ کرنے کا ہی، عمل نہ کرنے کا اس پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن جو جاہل گناہ کرتا ہے ان کا 2 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ کیوں؟ عالم نے ایک گناہ کیا تو اس کا ایک ہی گناہ کا گناہ لکھا جائے گا، لیکن جاہل نے ایک گناہ کیا 2 گناہ کا کیوں اس پر یعنی کہ اس کا گناہ لکھا جائے گا؟ سنو، ایک میں تو اس نے گناہ کیا، ایک گناہ کا گناہ لکھا جائے گا، ایک اس نے علم نہیں سیکھا، ایک اس نے علم نہیں سیکھا۔ علم سیکھنا کیا ہے؟ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ فرض ہے کب تک؟ ماں کے گوشت سے قبر کے گہوارے تک علم سیکھنا تم پر فرض ہے۔ جاہل اگر گناہ کرے تو اس پر دوہرا گناہ لکھا جاتا ہے، ایک عمل نہ کرنے کی، دوسرا علم نہ سیکھنے کی۔ اب یہ فیصلہ کرو کہ بڑا کون ہوا؟ عالم نے گناہ کیا، پڑھا لکھا نے گناہ کیا، جانکار نے گناہ کیا، وہ جانتا تھا لیکن تو بھی اس نے گناہ کیا، عمل نہیں کیا، اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن جو گناہ کیا صرف اس کا وہ گناہ ہے۔ تو ایک سے وہ بچا، تم تو دونوں میں آ پڑے ہو، تو بھی تم نمازیں چھوڑ رہے ہو۔ تمہیں کس نے بتایا کہ تم نماز نہ پڑھو؟ کیا کسی نے آ کر کے کسی کو بتایا ہے؟ کیا کسی کے کان میں کسی نے آ کے بتایا کہ تم نماز نہ پڑھو، نماز تم پر معاف ہو گئے؟ کیا سوتے ہوئے خواب میں بھی آ کے کسی نے آپ کو آوازیں لگائیں؟ کیا کسی اللہ والے نے آپ کو جنت کے ٹکٹ دیے؟ کیا نہیں دیے نا؟ کسی نے آ کے یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم پر نماز معاف ہو گئے؟ بھائی نبیوں پر نماز معاف نہیں، ولیوں پر نماز معاف نہیں، انبیاء پر نماز معاف نہیں، پھر ہم جیسے پر نماز کیسے معاف ہو گیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہے، اور وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اللہ نے تو پھر انہی کے صدقے کائنات بنایا، جنت بھی بنایا، دوزخ بھی بنایا، لوح بھی بنایا، قلم بھی بنایا، سارے چیز انہی کے نور سے بنایا، انہی کے نور سے بنایا۔ لیکن حضور نے دنیا میں 63 سال کی عمر پائے، 63 سال کی عمر پائے۔ آپ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، پڑھیے زندگی کو، سیرت مصطفیٰ کو پڑھیے، دیکھیے حضور تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہی تھے، لیکن اٹھ کر کے حضور جو ہے ہم جیسے غریبوں کے لیے نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگتے رہے، میرے امت کی بخشش ہو جائے، رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے رہے۔ یہ ہم جیسے غریبوں کے لیے، ہم جیسے نکاروں کے لیے، ہم جیسے گنہگار سیاکاروں کے لیے۔ بتا ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ بتا ہم نے اس نبی کے بنائے ہوئے دین اور بنائے ہوئے نظام پر کتنا عمل کیے؟ بتا ہم نے اس نبی کے باتوں پر اپنے زندگی کو کتنا لا کر کے وہاں پہ کھڑا کر دیا؟ ہمیں تو یہ بھی توفیق، چلو دور تو بہت دور کی بات ہے، پڑوس تو بہت دور کی بات ہے، رشتہ دار بہت دور کی، ہمارے اندر اتنی ضرورت، اتنی غیرت، اتنی بھی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے سگے بیٹوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ ہم تو اتنا گر چکے ہیں، ہم اتنا گر چکے، ہم اتنا جو ہے نا غلیظ ہو چکے ہیں، ہم اتنا بے شرم ہو چکے ہیں، خود تو بہت دور کی بات ہے، اپنے بیٹے کو، اپنے سگے بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہمارا نوجوان بیٹے، نوجوان بھائی بستروں میں لیٹا ہوا ہے، اچھے خاصے مشٹنڈے کھا پی کر کے تن شریر سے خوب ہیں، لیکن تو بھی ہم ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر کوئی باپ آ رہا ہے نماز کے لیے، بیٹا کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے، کوئی بھائی آ رہا ہے نماز کے لیے، اپنے ایک بھائی کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے، خود آ رہے نماز کے لیے، گھر کے خواتین پورے صبح صادق تک سے لے کر کے جو ہے طلوع آفتاب تک سو رہی ہے، لیکن ہم نے تو ان کو بھی ضرورت نہیں ہوا کہ ان کو اٹھا کر کے نماز کا حکم دے۔ کیوں نہیں؟ یہ بات ہے، یہ بات ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ باتیں ہمارے اس ذہن میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آخر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اگر میں کہوں، کیونکہ میں ہی سے تو صحیح نہیں ہوں نا، میں خود نہیں صحیح ہوں، میں کس کو کہوں گا؟ میں کس کو کہوں گا؟ صحیح خود ہو جاؤ گے تو پھر دوسرا خود سے صحیح ہو جائے گا۔ گھر کے مین گارجن، کسی کا بیٹا اسکول نہیں جائے، ٹیوشن نہیں جائے، کوئی کام کے لیے نہیں جائے، جاب لگا ہوا جاب میں نہیں جائے، سروس مین ہے سروس میں نہیں جائے، تو باپ ناراض ہو جاتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے، بھائی چلانے لگتے ہیں، بڑے چھوٹے ان سے بولتے نہیں ہیں کہ تم نے آج دکان پہ نہیں گئے، تم کام پہ نہیں گئے،
تم اسکول نہیں گئے، تم کالج نہیں گئے، وہاں اتنے پیسے لگ رہا ہے، آج اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اے میرے عزیز، کیا تم نے ان کو یہ دعوت دیا کہ تم نماز نہیں پڑھو، تم رب کو ناراض کر رہے ہو، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ کیا تمہارے زبان سے یہ الفاظ بھی نکلا؟ اے عزیز، کیا تم نے یہ بھی کہا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو اور نماز نہ پڑھنا گھر میں بے برکتی کا ذریعہ ہے؟ اے عزیز، کیا تم نے یہ بھی کہا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، رب کی چوکھٹ پہ نہیں جا رہے ہو، اس کا حساب تم سے بھی لیا جائے گا، اس کا حساب ہم سے بھی لیا جائے گا؟ اور کل قیامت کے دن ان باپوں کو، ان کے گریبان کو فرشتے پکڑ کر کے کھینچتا ہوا، کسیڑتا ہوا جو ہے مولا کے چوکھٹ میں لا کر کے کھڑا کرے گا، اور مولا کہے گا اے بندہ یہ بتا، میں نے تمہیں اولاد دیا تھا، میں نے تمہیں عزیز دیا تھا، میں نے تمہیں بھائی دیا تھا، میں نے تمہیں بہن دیا تھا، میں نے تمہیں بچے دیا تھا، میں نے تمہیں بیٹی دیا تھا، میں نے تمہیں بیٹا دیا تھا، بتا تم نے ساری زندگی تم نے اپنے بچوں کو میرے طرف آنے کا کتنی مرتبہ دعوت دیا تھا؟ اے عزیز یہ بتاؤ کہ تم نے ان احبابوں کو اور میری چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے کتنی بار حکم دیا تھا؟ اور کیا اس وقت جواب دو کہ مولا کے بارگاہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب تمہارا سامنا ہوں گے، جب تم آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس جاؤ گے اور ہر نبی کہے گا جاؤ میں تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن جب آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، اے میرے امتیوں گھبراؤ نہیں، آؤ میری طرف، میں تمہارے بخشش کے ذریعہ بن کے آیا ہوں۔ پھر یہ منہ لے کے جاؤ گے جو تمہارے منہ گندے ہیں اور جو تمہارے اعمال پہ نماز نہیں ہے، جو تمہارے اعمال میں روزے نہیں ہے، تمہارے اعمال میں شریعت مصطفیٰ کی کوئی عمل نہیں ہے، بزرگان دین کے اقوال پر عمل کرنے والے نہیں ہو، تو پھر کیا منہ دکھاؤ گے؟ شرم کرو بے شرم کرو، یہ آج سدھر جاؤ، اگر آج نہیں سدھرو گے اس دنیا میں بھی ذلت کا موت مرو گے اور قبر میں بھی تمہارے عذاب دیا جائے گا اور حشر میں بھی تمہارے عذاب دیا جائے گا۔ جب حساب و کتاب ہونے کے بعد رب تعالیٰ تمہیں جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے گھسیٹتا ہوا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں لے کے ڈالے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ پھر کس کو آواز دو گے؟ پھر کہو گے مولا ہمیں معاف فرما دے؟ پھر مولا تو اس وقت بھی کہے گا میں نے تمہیں 70 سال کا عمر دیا تھا، میں نے تمہیں 40 سال کا عمر دیا تھا، میں نے تمہیں 60 سال کا عمر دیا تھا، تب تک تم نے تو معاف نہیں، تب تک تم نے تو آئے نہیں۔ پھر کہو گے مولا ایک موقع دے دو، ایک مہلت دے دو، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دو، بس ایک دفعہ۔ مولا دنیا بھول جاؤں گا، مولا سارے چیز بھول جاؤں گا، تیری باتوں پر عمل کروں گا۔ پھر مولا کہے گا نا 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 نا، اب کوئی موقع نہیں، کوئی موقع نہیں، اب کوئی موقع نہیں۔ 70 سال دیا تھا تم نے، 60 سال دیا تھا، 40 سال دیا تھا، کسی کو 100 سال دیا تھا، تب تو تم نہیں آئے، اب جا کے کیا کرو گے؟ آنے والے تو چلے آتے ہیں، یہ معمہ کیا ہے؟ آنے والے تو چلے آتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا آتا ہے نا، آنے والے تو چلے آتے ہیں، یہ معمہ کیا ہے؟ جانے والے پھر لوٹ کے کیوں نہیں آتے؟ جانے والے آج تک آیا ہے کوئی؟ تمہارا باپ، تمہارا دادا، تمہارے ساتھ پشتے اگر پچھلا جو انتقال ہوا ہے، جو دنیا سے گیا ہے، کیا کبھی وہ لوٹ کر کے آیا ہے؟ کسی کی شکل میں آیا ہے، کسی کے روح میں جسم بن کر کے آیا ہے، یا کسی کے جسم میں روح بن کے آیا ہے؟ نہیں آیا ہے نا بھائی۔ جب اس کا بھی یقین ہے تمہیں، جس کو ایک مرتبہ منو تلے مٹی کے اندر دبوچ کر کے آیا ہوں، مٹی ڈال کر کے آیا ہوں، وہ کبھی واپس نہیں آیا، اس کو کبھی عمل کا موقع نہیں ملا، اس کو کبھی نماز کا موقع نہیں ملا، پھر ہم بھی تو جائیں گے نا اس دنیا سے، ہمارا بھی تو موت ہے۔ آنے والے کا ایک پروٹوکول ہے، آنے والے کا طور طریقہ ہے، لیکن جانے والے کا پروٹوکول نہیں ہے، جانے والے کا سلیقہ نہیں ہے، جانے والے کا ترتیب نہیں ہے۔ آنے والوں کو ترتیب ہے، پہلے باپ آیا، پھر بڑا بھائی آیا، پھر چھوٹا بھائی آیا، پھر بہن آیا، یا پھر بھائی آیا، یا پھر بھائی آیا، یا پھر بہن آیا، یہ طریقہ ہے نا۔ پہلے بڑا ہوتا ہے، بڑا سے پھر چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا سے پھر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جانے والے کا طریقہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے باپ کو ہی جانا ہے، یا پہلے بڑے بھائی کو جانا ہے، یا پہلے بڑی بہن کو جانا ہے، یا پہلے دادا کو جانا ہے، یا پہلے دادی کو جانا ہے، نہیں نا۔ لیکن آیا ہے ترتیب سے، جایا ہے بغیر ترتیب سے، جہاں بغیر ترتیب سے رہا ہے۔ ابھی باپ ہے زندہ، آخر میں 5ویں بچے کا پیدا ہوا، وہ پیدا ہوتے ہی چلے گئے، 5 سال لے کے چلے گئے، 10 سال کی عمر میں چلے گئے، کسی کا باپ چلے گئے، ابھی بچہ پیدا ہوا، بچہ زندہ، ماں چلی گئی، یہ ترتیب ہے نا بھائی۔ یہ بھی ہمیں پتا ہے
یہ بھی یقین ہے ہم آئے ہیں ترتیب سے، لیکن موت ترتیب سے نہیں ہے، موت ترتیب سے نہیں ہے۔ کب کس کو چلے جانا ہے، کب کس کے لیے ملک الموت جو ہے ان کے دروازے میں کے کھڑا ہے۔ موت تو دن میں 6 مرتبہ تمہیں دیکھنے کو آتا ہے، 6 مرتبہ تمہیں کہتی ہے۔ اور جس زمین میں تمہیں دفن ہونا ہے نا، جس جگہ پر، جس مٹی کے جو ہے 2.5 گز کے زمین پر تمہیں دفن ہونا ہے نا، وہ قبر بھی تو روز پکار پکار کے کہتی ہے 3 مرتبہ، اے آنے والوں تیاری کر کے آنا، اے آنے والوں تیاری کر کے آنا۔ اگر تیاری کر کے آؤ گے، میں تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہوں یا جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں۔ وہ قبر بھی تمہیں پکار رہی ہے، وہ قبر بھی پکارتی ہے تمہارے لیے۔ یہ زمین پہ چل رہے ہونا، یہ زمین بھی انتظار کرتی ہے مولا کی بارگاہ، مولا مجھ پہ اس شخص کو چلانا جو نمازی ہے، جو نمازی ہے۔ اور یہ زمین انتظار کرتی ہے، مولا اس شخص کو نہ چلانا مجھ پر، اس شخص کو نہ چلانا مجھ پر جو تجھے سجدہ نہیں کرتا ہے۔ اور بے نمازی کے بارے میں زمین فریاد کرتی ہے مولا کے بارگاہ، مولا تو حکم دے میں پھٹوں اور اس کو یہی اس کے اندر سنبھالوں میں اس کو۔ یہ زمین بھی تم پر لعنتیں بھیجتی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ سانسیں مل رہے ہیں، ہم شریر سے اچھے ہیں، ہمیں بیماریاں نہیں لگ رہے ہیں؟ اور سنو، بے نمازی کو جب بیماری لگتی ہے نا، ایسے بیماری لگتی ہے کہ اس کا علاج بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور جب بستر علیل پر جاتا ہے، نزا کا وقت ہوتا ہے، موت سامنے کھڑی ہوتی ہے، 6 ماہ تک، 1 سال تک، 1.5 سال تک وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، 4 پائی پر پڑا ہوا ہے، اور رشتہ دار بھی ایک بار 2 بار دیکھنے کے لیے آیا، بھائی بھی 1-2 مرتبہ دیکھنے کے لیے آیا، اور سب گھر والے اب موت کا انتظار ہے، بابا کو موت آ جائے، بابا کو موت آ جائے۔ اور کسی ان کو بلا رہا ہے، کسی پھونک ڈالنے والوں کو لاؤ، اس کو پھونک ڈال دے تاکہ اس کا روح نکل جائے، کسی ملا کو بلاؤ وہ 4 تعویذ لکھ دے اس کی موت ہو جائے، کسی اس کو بلا کے لاؤ کوئی سورہ پڑھ دے اور اس کی موت ہو جائے۔ اور پھر اس وقت رب کہتا ہے، اے بندہ اب بتا میں تمہیں موت بھی نہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ بتا میں تمہیں اس حالت میں بھی موت نہ دوں تم کیا کرو گے؟ کوئی کہتا ہے بلاؤ ڈاکٹر کو، زہر کا انجیکشن لگاؤ، زہر کے انجیکشن میں کیا طاقت ہے؟ اگر موت نہیں لکھی تو وہ بھی لگانے سے کترائے گا، وہ بھی لگانے سے کترائے گا۔ پھر اس وقت بھی مولا پکار کہے گا، اے بندہ بتاؤ اس وقت بھی میں تمہیں زہر کا ٹیکہ اگر نہ لگوانے دوں تو تم کیا کرو گے؟ بتاؤ کس کو بلاؤ گے؟ دنیا میں تو اپنے مرضی سے جیا تھا نا، دنیا میں اپنے مرضی سے کھل کر کے کھلے آسمان کے نیچے زمین پر کیڑے کی طرح ریگ رہے تھے نا، اب رینگ کے دکھاؤ۔ اس وقت تمہارے شریر سے طاقت بھی تو چھن لے گا، یہاں تک تمہارے زبان سے آواز بھی چھن لے گا، یہاں تک تم سانس صرف لے سکتے ہو، یہاں تک کہ پانی میں اگر کوئی چائے والے چمچ سے اگر تمہارے منہ میں پانی بھی ڈالے گا نا، اتنی بھی طاقت نہیں رہے گی کہ تم اس کو حلق سے نیچے بھی اتار سکو، یہ بھی طاقت نہیں رہے گی۔ پھر کیا کرو گے؟ پھر کس کو بلاؤ گے؟ پھر اسی مالک کو یاد کرو گے نا، جس مالک کو آج تم سجدہ نہیں کر رہے ہو، پھر اسی مالک کو یاد کرو گے نا جس کے آگے تم جھک نہیں رہے ہو، پھر اس مالک کو یاد کرو گے نا جس کے آگے تم رو نہیں رہے ہو، پھر اسی مالک کو یاد کرو گے نا جس نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دیا اور اپنے محبوب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے تمہارے درمیان بھیج دیا اور رائے حق میں چلنے کا تمام باتیں تمہیں تک پہنچا دیا، تب بھی تم چل رہے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یاد کرو۔ یہ باتیں ان کے لیے نہیں ہیں جو نماز کو آ رہے ہیں 4 5 10 15 20 آدمی، یہ ان کے لیے جو آ نہیں رہے ہیں۔ یہ عبرت حاصل کر لو۔ اب سنو، ایک تو نہیں جانے تھے، اس کا تو گناہ تھا، اب جان لی، اب ڈبل گناہ ہے۔ ہر چیز کا 2 پہلو ہوتا ہے، ایک سکہ کا 2 پہلو ہے۔ سکہ ہے ایک طرف بالکل گھس لو اور دوسری طرف ان کا صحیح الفاظ لکھا ہو، مارکیٹ میں لا کے چلاؤ گے کیا چل جائے گا؟ ایک نوٹ ہے اس پر جو ہے پینٹ کر دو، اس پہ روشنی لگا دو، انک لگا دو، دوسری طرف صحیح ہو، کسی دکاندار کو دیکھو کیا وہ سامان دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ اسی طرح سے ہر بات کے 2 پہلو ہیں، سنتے جا رہے ہو گنہگار بنتے جاؤ گے، نہیں عمل کرو گے تو۔ آئیے 2 مسائل کی طرف، 2 مسائل وہ ہیں آج کے ہمارے۔ ایک، وضو کر کے ڈائریکٹ مسجد میں آنا کیسا؟ کیونکہ آپ لوگ عشاء میں بیٹھتے نہیں ہیں، اور جو عشاء میں نہیں بیٹھتے ان سے یہ عمل دیکھا جا رہا ہے۔ جو عشاء میں بیٹھتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی آوازوں میں، ہماری ناچیز عمل میں، ناچیز علم میں وہ آ کر کے ہماری باتوں میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا شکر احسان ہے، ان کی نمازوں بھی صحیح ہوتے جا رہے ہیں، ان کی جو ہے وضو بھی صحیح ہوتے جا رہے ہیں۔ غسل کا نہیں کہہ سکتے، باقی جو باتیں ہم نے بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اس مالک کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری زبان پہ اتنی تاثیر دی ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں تو یہ عمل کرتے جا رہے ہیں، اور جو عمل کر رہے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں، جو بیٹھتا ہے میرا ان پر سلام ہے، اور جو نہیں بیٹھتے ہیں اللہ ان کو توفیق دے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ وضو بنا کر کے مسجد میں آنا کیسا؟
چہرے میں جو پانی رہتے لگا ہوا، داڑھی کے اندر جو پانی لگا ہوا رہتے، ہاتھوں کے اندر جو پانی لگا ہوا رہتا، اس کا کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ وضو بنا کر کے وضو کا قطرہ مسجد میں ٹپکانا مکروہ ہے، یعنی کہ یہ نجس ہے، مسجد کو گندگی کرنا جائز نہیں ہے، مسجد کو گندگی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو پانی نکلتا ہے ہمارا وہ مائع مشتمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ استعمال کیا ہوا پانی، تو مسجد میں وضو کر کے ڈائریکٹ نہیں آنا ہے، بلکہ آپ ایسے کپڑا رکھے، رومال رکھے، ٹاول وغیرہ رکھے اپنے جیب میں کہ آپ اپنے اعضائے وضو کو پوچھ کر کے آئے، اور اتنا بھی نہ پوچھے کہ وہ پورا خشک ہو جائے، جتنا پانی ٹپکتا ہے صرف اس کو اسی طرح سے لگا کر کے پوچھنا ہے، خشک نہیں کرنا ہے پورا اپنے جسم کو، یعنی کہ ہاتھوں کو یا چہرہ کو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی خشک نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کا طری رہنا ہے کچھ دیر تک، کیونکہ قیامت کے دن اہل محشر میں جو ہے نمازیوں کے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی، پیر کے پنجے چمکیں گے، تو وہ انہی پانیوں کے ذریعے سے، انہی پانی کا صدقہ ہے، تو وضو کر کے ڈائریکٹ نہیں آنا، یا ٹاول وغیرہ ادھر لگا ہوا ہے تو اس کو پوچھ کر کے آپ مسجد میں آئے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جیسے سنتیں پڑھ رہے ہیں یا جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، پچھلے سب میں کنی لوگوں کا جو ہے 1-2 رکعت چھوڑ گئی، آگے والوں کی جماعت مکمل ہو چکا، دعا کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں، نہ نمازی کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، نہ ادھر سے ادھر سے بس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سنو، کسی نمازی کے بارے، قبرستان کے بارے میں تو بتایا ہوں، لیکن کچھ لوگ عمل کرتے، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، بتانا ہمارا کام، عمل کرنا آپ کا کام ہے، ہم بری الذمہ ہو گئے، اب ذمہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اسی طرح سے نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ میں، اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرتا ہے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اگر وہ یہ سمجھ جائے، یہ سن لے، تو وہ تا قیامت تک اسی جگہ پر کھڑا رہنا گوارا کرے گا، یا زمین پھٹ جائے اندر سما جانا گوارا کرے گا، لیکن کسی نمازی کے آگے سے گزرنا گوارا نہیں کرے گا۔ آپ سمجھ جاؤ کتنا بڑا گناہ ہے کسی نمازی کے آگے سے گزرنا، قیامت تک بندہ اسی جگہ کھڑا رہے، اور بندہ نماز پڑھتا رہے، اگر اس کا نماز جب تک ختم نہ ہو بندہ نکل نہیں سکتا، اور زمین پھٹ جائے اور زمین کے اندر اپنے آپ کو سما لے، لیکن تو بھی کسی نمازی کے آگے سے گزرنا گوارا نہیں کرے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو نماز کوئی بھی پڑھے، چاہے وہ قیام میں ہو، رکوع میں ہے، سجدہ میں ہو، یا قاعدہ اولیٰ میں ہو، یا قاعدہ اخیرہ میں ہو، جب تک سلام نہ پھیرے اس کے آگے سے گزر نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کو مجبوری ہے، پریشانی ہے، وہ ہیلا لگا کر کے گزر سکتے ہیں۔ ہیلا کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتے ہیلا کیا ہے؟ ہیلا کا مطلب، بندہ اگر یہ نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمیں ادھر سے گزرنا، ادھر جگہ نہیں ہے، ادھر جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ پہ ہے، اب کیا کرنا ہے کہ ایک بندے کو مجھے ادھر سے اشارہ کر کے بلانا ہے، ایک بندے کو اشارہ کر کے بلانا، اپنا منہ ادھر کریں گے، وہ اپنا پیٹھ پیچھے کی طرف کریں گے، اور وہ سب کے طرف آ کر کے نمازی کے آگر کے کھڑے ہو جائیں گے، نمازی کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، اب ہم ادھر سے نکل جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ستون ہو گیا۔ ستون کا ہونا، ستون کتنا ہونا؟ کم سے کم 4 فٹ، 4 فٹ کا ستون ہونا چاہیے۔ تو وہ بندہ آ کر کے نمازی کے سامنے ادھر سے آگے لگا، اب ہمیں نکلنا ادھر تھا، تو وہ آ کر کے لگ گئے، اب ہم ادھر سے نکل سکتے ہیں، ادھر سے ہم نکل گئے، اب وہ بندہ بھی ادھر سے نکل گئے، یہ ہیلا ہو گیا، اس سے آپ گناہ سے بچ جائیں گے، اس سے آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ یا پھر کوئی عصا وغیرہ، لاٹھی وغیرہ، کوئی بھی چیز ہو جو 4 فٹ کی لمبائی میں ہو، تو اس کو اس طرح سے کھڑا کر کے آپ ادھر سے نکل سکتے، پھر اپنا عصا کو ادھر سے نکال دو، یہ مسئلہ ہے۔ تو ان 2 مسائل کی طرف دھیان رکھیں۔ بہت لوگوں کی بہت مسائل کی کمزوری ہے، کیونکہ بیٹھیں گے تو ملیں گے، کسی نے کہا نہیں کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنواں کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ آؤ گے تو سیکھو گے، بھائی نہیں آؤ گے تو نہیں سیکھو گے، بتانا ہمارا کام ہے۔ ہم عشاء کے بعد 1 آئیں گے تو بھی مجھے اتنا ہی مسائل بتانا ہے، اب 100 آئیں گے مجھے اتنا ہی مسائل بتانا ہے۔ اب 1 آتے تو بھی ہم سے، آپ سے کوئی اجرت، ہمارا کوئی مانگ نہیں ہے، اب 100 آئیں گے تو بھی ہمارا کوئی اجرت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، تو بھی آپ نہیں لے رہے، تو بھائی غلطی کس کی؟ ہماری ہے کہ آپ کی ہے؟ یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی ذمہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نماز 5 خانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔